بسم اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال تعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ مال و دولت عطا فرما کر حکم دیا کہ فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو، اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے ماتحتوں کی ضروریات پوری کرو، البتہ فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں۔ البتہ ایک مقدار متعین فرما دی کہ جب ہماری طرف سے دیا ہوا مال اس مقدار کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے صرف 2.5% غربا مساکین پر خرچ کر دو، ان کو دے دو تاکہ وہ اپنی جائز ضروریات بآسانی پوری کر سکیں، اور تمہارے اس عمل سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ سامعین کرام، زکوٰۃ ادا کر کے ہم غربا پر احسان نہ جتائیں، اور نہ ہی یہ خیال کریں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال و دولت میں کمی آ جائے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور مال کچیل سے ہر شخص کو نفرت ہوتی ہے۔ جس طرح میل کچیل کو دور کرنے کے بعد کپڑا اور بدن بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور ایسے مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا ہے، اور ایسے مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور زیادتی فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ غربا اور مساکین مالداروں کے حق میں دھوبی ہیں، مال کی بڑھوتری کا سبب ہیں، ان کے مال کے محافظ ہیں، اور مالداروں کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ جیسا کہ محسن انسانیت غمخوار امت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ و صدقات نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کی نورانی مخلوقات فرشتے دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے، اور جو شخص اپنے مال کو روک رہا ہے، اس میں سے نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اے خدا اس کے مال میں ہلاکت ڈالیے، اس کے مال کو برباد کیجیے۔ سامعین، کاروبار، تجارت و زراعت وغیرہ میں نقصان ہو جائے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی ہمیں خسارہ ہو گیا، یہ نقصان پہنچ گیا، جبکہ اس کی حقیقت پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم نے موٹا موٹا حساب کیا، زکوٰۃ ادا کر دی اور بس، جبکہ کما حق ہو ایک ایک پائی، ایک ایک چیز کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کے فرمان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے پورا حساب نہ لگایا اور چوک سے 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا ہمارے مال میں شامل ہو گیا تو وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو لے ڈوبے گا۔ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور کون زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے؟ سنیے، جس مرد یا عورت کی ملکیت میں موجودہ اوزان کے اعتبار سے 61 تولے چاندی یا 9.25 تولہ سونا یا دونوں کو ملا کر 61 تولے چاندی کے بقدر ہو، یا 61 تولے چاندی کی رقم کے بقدر مال تجارت یا تجارت کے پلاٹ وغیرہ یا نقدی موجود ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو پوری مالیت سے 2.5% نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے؟ جس شخص پر صدقہ فطر اور قربانی واجب نہ ہو،
ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اس لیے کہ یہ غریب کے دائرے میں ہے۔ البتہ مستحق عزیز و اقارب اور طلباء علم کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور صلہ الرحمی اور علمی اشاعت کا۔ عزیز و اقارب مستحق نہ ہوں تو پڑوس والے زیادہ حقدار ہیں۔ علاوہ ازیں کسی بھی مستحق شخص کو زکوٰۃ دینے سے بخوبی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یتیم اور بیوہ کو اگر ہم بہانہ بنا کر کے زکوٰۃ دیں تو یہ درست نہیں ہے جب تک کہ وہ مستحق نہ ہو۔ صاحب نصاب عورت اگر یہ غیر معقول بہانہ بنائے کہ مرد جانے، یہ بالکل لغو ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور ادا نہ کرنے والے کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو لوگ سونا چاندی مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو آخرت میں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سخت وعیدیں ہیں۔ سامعین، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟ اس میں سب سے اول تو یہ جان لیں کہ سال میں کسی بھی مہینہ یا تاریخ کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر لیں اور اسی میں بر وقت ادا کرتے رہیں۔ البتہ اسلامی مہینہ کا اعتبار ہوگا، انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عموماً رمضان المبارک کے زکوٰۃ ادا کرنے کا رواج ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ثوابات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے مد نظر اکثر و بیشتر افراد ثواب کی بڑھوتری کے مد نظر رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی دھیان رہے کہ درمیان سال میں تجارت و کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سال کے آخر میں جیسے حالات ہوں گے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا درمیان سال میں کوئی شخص کروڑ پتی اور کوئی ہزار پتی بن گیا، لیکن آخر میں اگر وہ لاکھ پتی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ اس وقت کی مالیت کے لحاظ سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ باقی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت مسائل پیش آ جائیں تو متعلقہ ائمہ اور علماء کرام سے معلومات کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے مال و دولت میں بھرپور اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔ اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں۔ ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں۔ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں۔ اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میرے لیے بھی دعائیں خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔